اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب بات کہی جا رہی ہے تو اگر توجہ سے سنو تو میں کہوں بات، بھائی اگر توجہ سے سنو تو کہوں میں بات سمجھ میں جبھی تو آئے گی، میرے بھی کام آئے گی، پہلے میں مخاطب ہوں پھر آپ مخاطب ہیں، اور اگر بے توجہی باتیں ہوں گی تو پھر مزہ نہیں آئے گا بات۔ وسیم بھائی بات کر لو، میں موقع دے رہا ہوں تھوڑا سا، کوئی ضروری بات ہو تو کر سکتے ہیں آپ، پہلے کر لو۔ نہیں ہو گئی وہ، اس سے بڑھیا بات بتاؤ ضروری کون سی ہوگی جو آپ کو بتائی جائے گی؟ یہ بتاؤ مجھے ایمانداری سے، جس کے لیے بیٹھے آپ یہ قیمتی وقت خرچ کر رہے ہیں۔ اب سنیے آپ، اجالا دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو، اجالا دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو، جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے، اور خدا کا ذکر ہے طاقت ہماری، خدا کا ذکر ہے طاقت ہماری، مسلح ہے ہمارا تخت شاہی، ہماری فوج ہے اخلاق حسنہ، ہمارا حصن ہے ترک مناہی، اور زندگی آیت برائے بندگی، زندگی آیت برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ میرے ایمان والے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، بالخصوص ائمہ اور علماء کا نورانی قافلہ اور پردہ نشی خواتین ملت، ایک آیت پڑھ کر سنائی آپ کو اور ایک روایت مختصر سی دعا کے تعلق سے، کیونکہ آج ہمارا موضوع دعائی ہے اور دعائی کے لیے ہم جمع ہوا ہیں، اور دعا کے بارے میں اللہ اور رسول کا کیا فرمان ہے اور کیا اعلان ہے اور کیا مطالبہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ دعا کا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تمہاری بات کو سنوں گا، ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے، مانگ کر دیکھو، میری رحمت اور میری ساری توجہ تمہاری طرف ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مانگنے کا سلیقہ ہم کو آ جائے کہ کیسے مانگا جائے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے والدین سے جب وہ ضد کرتا ہے تو بار بار مطالبہ کرتا ہے، روتا بھی ہے، کبھی منہ بناتا ہے، جب تک اس کا مطالبہ پورا نہیں ہو جاتا وہ اپنے والدین کا پیچھا نہیں چھوڑتا، چاہے وہ اسے ڈانٹے، چاہے وہ اسے مارے، دھمکائیں، کچھ بھی کرے، لیکن اس کی وہی رٹ ہے۔ جب اس کا مطالبہ پورا ہو جاتا ہے تو میرے دوستو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نہ تو کسی کیمرے میں بند کی جا سکتی ہے، نہ اس کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے۔ جو اس کو خوشی ہوتی ہے اس بچے کو کہ میرے ابا نے، میری امی نے اور میرے بھائی نے، میرے رشتہ دار نے جو بھی اس سے ملحق ہے وہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو اللہ کے کہنے کو پورا کرتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے اور بار بار مانگتا ہے، رو کر بھی مانگتا ہے، بغیر رو کر بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اتنے ہی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کو بڑا پیار آتا ہے اپنے بندے پر، اپنے بندے پر اللہ کو بڑا پیار آتا ہے۔ اور جو اس سے نہیں مانگتے، یہ آیت بتلا رہی ہے، سبق دے رہی ہے، اور تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب جہنم کے گڑھے میں اللہ ان کو ڈالے گا، جو اس سے مانگتے نہیں، جو اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو اس سے مطالبہ نہیں کرتے۔ میرے مان والے بھائیوں، غور سے سننا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب انہوں نے کعبے کی تعمیر کی، کعبے کی تعمیر کئی مرتبہ ہوئی، تفصیل کا موقع نہیں، آپ اتنی سمجھیے دعا کے تعلق سے کہ جب وہ باپ بیٹے دونوں تعمیر کر کے فارغ ہو گئے محنت سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر آپ تعمیر کر رہے تھے، جس پر کھڑے ہو کر
اور حضرت اسماعیل ننھے ننھے ہاتھوں سے باپ کا ساتھ دے رہے تھے اور گارا اور اینٹیں اکٹھے پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑا رہے تھے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، تصور کیجئے باپ بیٹے لگے ہوئے ہیں دونوں، اور اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے۔ کس کی تعمیر ہو رہی؟ اللہ کے گھر کی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ، آج بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پتھر پر جس پر کھڑے ہو کر آپ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، اس پتھر کے اوپر آپ کے پاؤں کا نشان ہے، اور وہ ایک جو ہے حکومت نے اس کو بند کر دیا ہے چاروں طرف سے، ایک گول دائرہ بنا کر۔ سمجھے؟ حاجی کو حکم ہے کہ جب طواف سے فارغ ہو تو اس کی سین میں ہو کے 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ وہ پتھر جو ہے اللہ کے حکم سے جیسے جیسے تعمیر ہوتی جاتی تھی، جیسے جیسے اوپر اٹھتا جا رہا تھا، گویا کہ وہ پیڑ کا کام کر رہا تھا، جتنا جتنا اوپر اٹھتا گیا اتنا ہی کعبے کی تعمیر ہوتی گئی۔ بہرحال بتانا مجھے یہ مقصود ہے کہ جب فارغ ہو گئے اپنے کام سے، جس کام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا، دونوں فارغ ہو گئے، بارگاہ عزی میں ہاتھ اٹھائے اور یوں کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے پروردگار، ہماری جانب سے جو یہ عمل وجود میں آیا ہے تیرے فضل سے، ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں، اے اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری جانب سے اسے تو قبول فرما لے۔ یہ باپ بیٹوں نے دعا کی اللہ کی حضور، اگر تو نے قبول نہ کیا تو یہ ہماری محنت رائے گا جائے گی، اگر تو نے اس کو شرط قبولیت نہ بخشی تو یہ عمل ہمارا بیکار ہو جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کر کے بارگاہ عظیم میں ہاتھ اٹھا دیے کہ پروردگار، سمجھے، اور دعا نام ہے، یہ عبادت کا نچوڑ ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی، اب دعا مخل عبادہ، جیسے پورے جسم میں جو ہے یہ بھیجا جو ہے سر کے اندر جو بھیجا ہے، اگر اس میں تھوڑی سی بھی چوٹ لگ جائے میرے دوستو تو آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، یہ اتنا قیمتی ہے، اور اوپر کا حصہ سر ہے، سمجھے، اس کی ویسی بھی فضیلت ہے، لیکن اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہ کمپیوٹر رکھا ہے، پوری یہ جو چھوٹی سی جو موبائل میں چپس لگا دی ہے، یہ وسیم بھائی بیٹھے ہیں یہاں ماشاءاللہ ماہر ہیں، جانتے ہیں، میں تو جانتا نہیں، سے واقف نہیں، چھوٹی سی چپ ہے لیکن کر لو پوری دنیا مٹھی میں، پوری دنیا ذرا سی ہے نا وہ، اور اس کے اندر کیا چپس اللہ نے فٹ کی ہے، آپ تصور کیجئے تھوڑی دیر، کیسے کیسے کارنامے دنیا میں انسان نے انجام دے رکھے، ہر روز کوئی نہ کوئی بازار میں نئی چیز وجود میں آ رہی، ہر نئی چیز، آج جائیں گے بازار میں تو ایک دیکھنے کو ملے گا ایک آئٹم، اگلے دن اور دوسرا ملے گا۔ اور اللہ نے اعلان کر دیا سورہ نحل کے اندر 14ویں سپارے کے اندر کہ ایسی ایسی چیزیں پیدا کریں گے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، اللہ نے اعلان کیا ہے ایسی ایسی چیزیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جن کا تمہیں علم نہیں، ایسی ایسی چیزیں وجود میں آئیں گی، اور حقیقت میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال میرے ایمان والے بھائیوں، یہ دعا نچوڑ ہے، مغز ہے، اور یہ عبادت کا جو ہے، یہ سمجھیے ایک جو قیمہ بن جاتا ہے، اور وہ قیمہ بن کر جو ہے پھر جو پک کر پیٹ میں آتا ہے، حلوہ بن جاتا ہے، سالن بن جاتا ہے، تو وہ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ ساری عبادتیں، چاہے وہ حج ہو، زکوٰۃ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ خیرات ہو، اخلاق ہو، معاملات ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وجود میں جب آئیں گی، اور پھر انسان کہے گا کہ اللہ میری جانب سے جو میں نے یہ خدمتیں کی ہیں انہیں مجھ سے کروا دی ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے۔ اور اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار آتا ہے، رشک آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں کہ میرا بندہ محنت کر کے وہ مجھ سے مطالبہ ہے، قسم ہے مجھے اپنے رب جلال کی اور قہاریت کی کہ تم گواہ رہو فرشتوں، میں نے اس بندے کی مغفرت بھی فرما دی ان بندوں کی، اور جو انہوں نے مجھ سے مانگا ہے میں وہ بھی عطا کروں گا۔ بعض مرتبہ انسان ایسی چیزیں مانگتا ہے جو اس کے لائق نہیں، تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ دنیا میں نہیں دیتے، ملتی نہیں ساری چیزیں، بعض چیزیں اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کر دیتے ہیں، لیکن بعض چیزیں اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کے طور پر جو ہے وہاں جمع کر کے رکھ دیتے ہیں کہ میرا بندہ یہاں آئے گا میرے پاس تب اسے عطا کروں گا۔ اور آپ یقین جانیے جب بندے کو وہاں نعمت اللہ عطا کریں گے تو بندہ کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی تھی، مجھے دنیا میں ملتا یہاں مل جاتا، کیونکہ وہ نعمتیں لازوال ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہاں جو ملتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ میرے ایمان والے بھائیوں،
تو اس لیے میرے دوستو دنیا اور آخرت کی بھلائی اور وہ دعائیں زیادہ کارگر ہیں اپنے لفظوں میں جو قرآن نے بیان کی ہیں. نماز کی ہر رکعت میں آخر میں جب التحیات پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے پروردگار میری دنیا بھی اچھی بنا دے. حسنہ کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بیوی، میرے بچے، میرا کاروبار، میری صحت اور میرے رشتہ دار اور میرے تمام تر جس سے میں لوائق ہوں وہ میرے ساتھ نرمی کا اور بھلائی کا معاملہ کریں اور میری آنکھوں کا ٹھنڈک کا ذریعہ بن جائیں. یہ مطلب ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. پھر وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار میری آخرت بھی اچھی بنا دے، آخرت میں جو ہے جنت الفردوس آپ کو اور مجھے رب کائنات عطا کر دے کسی عمل کی وجہ سے. یہ اس کا کرم اور اس کا فضل، یہ اس کا کرم اور اس کا فضل. دیکھیے یہ بھی ذہن نشی کر لیجئے ہمارے محنت اور اللہ کی نعمتیں جو رات دن ہمارے اوپر برس رہی، یہ ہماری عبادت اس کا بدل نہیں بن سکتی میرے دوستوں، کیونکہ وہ بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. میں نے بتایا تھا بیان میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بہت ساری نعمتیں تو بہت دور کی بات ہے. ایک نعمت فرما رہے اللہ تعالیٰ، ایک نعمت کے فوائد تم کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جاؤ اس کے فوائد تم حاصل نہیں کر سکتے. مثلا یہ سانس ایک ایسی بڑی نعمت ہے. سانس آپ جب اس سانس کو اندر لیتے ہیں تو باہر کی جو آب و ہوا اللہ نے آپ کے لیے اور پوری کائنات میں بسنے والے انسان چرند پرند کے لیے بنائی ہے، یہ اندر سے یہ باہر سے ہوا تر و تازہ اندر جاتی ہے اور پھر جب باہر سانس پھینکتے ہو آپ تو یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اندر سے تمام بیماریاں اللہ تعالیٰ باہر پھینک دیتے ہیں اس کے ذریعے سے. بہت ساری بیماریاں جو چھوٹی چھوٹی نسیں ہیں جسم کے اندر اور چھوٹے چھوٹے سے آلے ہیں میرے دوستوں، اور پورا ڈھانچہ پورا جسم جو ہے اس کی برکت سے جو ہے یہ سانس کی برکت سے اگر یہ سانس بند ہو جائے تو آدمی ختم ہو جائے، کچھ بھی نہ رہے. یہ کتنی بڑی دولت ہے. پھر ایسی غور کیجئے پیشاب ہے، پاخانہ ہے، اگر بند پڑ جائے پیشاب کا آدمی ویسے ہی مر جاتا ہے گھٹ کر. اگر بند پڑ جائے حاجت نہ ہو آدمی کو 2 دن تک تو آدمی فوراً ڈاکٹر اور حکیم کی طرف رخ کرتا ہے اور ہائے معاملہ مچا دیتا ہے کہ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قیمتی دعائیں عطا کی ہیں لیکن ہم کو یاد کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ بنیادی چیز ہے. دیکھو یہ بچہ بول رہا ہے کوئی بھائی کس کا ہے، نہ سنے گا نہ سننے دے گا. میں نے یہ کہا تھا نہ تو سنے گا، چھوٹا بچہ جانے دعا کہے میں بیت الخلا میں جب تم جاتے ہو تو بیت الخلا کی کیا دعا ہے؟ ہر چیز کی دعا ہے. کوئی بتائے گا مجھے پڑھ کے؟ کوئی بتائے گا؟ آپ میں سے بتاؤ. یا تو ہو گیا الحمدللہ. بتاؤ سناؤ. ماشاء اللہ. دیکھیں سنیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیا کہہ رہا بندہ؟ اے اللہ مجھے محفوظ فرما دے برے جنات سے، برے خبیث جنات سے اور جنات میں سے، کیونکہ وہ اس کا بسیرا ہے بیت الخلا. ناپاکی میں خبیث جن رہتے ہیں، خبیث جنات میں جو آدمی پر حاوی ہو جاتے ہیں، جو آج گھر گھر کی کہانی بنی ہوئی ہیں، گھر گھر کی کہانیاں بنی ہوئی ہیں اور جادو اور اثرات آدمی کو اس لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں کہ آدمی کو جو ہے احساس بھی نہیں ہوتا میرے مان والے بھائی. لیکن حضور نے بتلا دیا کہ اگر اس سے تمہیں خلاصی چاہیے تو یہ دعا پڑھ کر بیت الخلا میں جاؤ. کتنے لوگ ہم میں سے جو اس سنت پر عمل کرتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور پھر وہاں سے نکلنے کی دعا تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں اور اگر اس پہ بیٹھنا ہوں میں تقریر کرنے تو پوری رات گزر جائے گی میرے دوست اسی ایک حدیث پر. وہاں سے آئیں گے پھر کون سی دعا ہے؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی. بخش دے اللہ مجھے، معاف فرما دے مجھے، اور تمام تعریف تیرے لیے ہے کہ تو نے مجھ سے اس گندگی کو اور اس تکلیف دہ چیز کو، اس اذیت والی چیز کو آرام سے جو ہے سہولت کے ساتھ اے اللہ تو نے مجھ سے خارج کر دیا. وہ فضلات جو غذا کھائی ہے اس کا تو خون بن جاتا ہے، طاقت بن جاتی ہے، جو بھوسا ہوتا ہے جو بیکار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ فضلات کی شکل میں بنا کے پھر وہ آسانی سے جب لیٹرنگ ہو جاتی ہے اور تقاضا پورا ہو جاتا ہے تو آدمی کیسا محسوس کرتا ہے اپنا؟ بہت اچھا، ہلکا پھلکا، بہت صحت مند. اور اگر یہ نہ ہو تو بہت بڑی دعائیں ہیں یہ میرے دوستوں. کھانا کھانے سے پہلے دعا معلوم ہی آپ کو ماشاءاللہ.
ان سنتوں پر عمل کیجیے۔ آج سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ صرف اللہ وحدہ نے کہا ہے تو کھا رہے، کھانے کا حکم دیا کھا رہے، لیکن جو حضور نے کھانے کا طریقہ بتایا کیسے کھانا ہے وہ سنت کے مطابق ہے ہی نہیں۔ دسترخوان نہیں بچھا ہوا، ننگے سر کھانا کھا رہے ہیں، سر ڈھکا ہوا نہیں ہے، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو سر ڈھکا ہوا نہیں ہے میرے دوستو، تو پھر وہ اثرات کیوں نہیں آئیں گے ہمارے اوپر؟ تو اس لیے قرآن اور حدیث میں یہ فیہ شفاء للناس، یہ پیغام تو ہے ہی، یہ جسمانی اور روحانی دونوں طریقے پر اس میں شفا مکمل ہے، مکمل شفا۔ اب آ جائیے اس اہم دعا کی طرف جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے موبائل میں نوٹ کر لینا، چھوٹی سی دعا ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ایمان لانے کی خوشی میں عطا کی، ان کو ایمان لانے کی، ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے، حضور سے ملاقات کرتے ہیں، اور حضور سے ملاقات کرنے پر حضور جو ہے ان کو بھانپ لیتے، حضور سوال کرتے ہیں ان سے، جب وہ شرک کی حالت میں گزار رہے تھے، باپ بھی صحابی ہوئے آخر میں اور بیٹا بھی صحابی، حضرت عمران ابن حسین، سواد سے نام، ایک نام حسین سین سے وہ آپ کے نواسے ہیں، اور ایک سواد سے یہاں ملا، وہ حسین وہ صحابی ہیں، ان کی ملاقات ہوتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں، کم تعبدو الہن یا حسین، اے حسین کتنے معبودوں کی پرستش کرتے ہو، کتنے معبودوں کو پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے محمد میں 7 کی پوجا کرتا ہوں، 7 معبود جو 6 میں نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے، جو گرو گھنٹال بٹھا رکھے ہیں، میں ان کی پرستش کرتا ہوں۔ گرو گھنٹال تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، ہے گرو گھنٹال، قرآن نے کہا ہے لا یستنکزوا منہ ضعف الطالب والمطلوب، اس کا پوجنے والا بھی، جس سے مانگنے والا بھی، اور جس سے مانگا جا رہا ہے مانگنے والا بھی، اور جس سے مانگا جا رہا ہے، دونوں کمزور ہیں، دونوں میں جان نہیں ہے۔ اس لیے مانگنے والا بھی اس لیے کمزور ہے کہ پتھر سے مانگ رہا ہے، بے جان سے، اس وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اٹھا سکتا، تو تمہاری ضرورت تو کیا پوری کرے گا؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے قرآن میں میرے دوستوں۔ تو فرمایا اور ایک وہ ہے جو میں آسمانوں میں سمجھتا ہوں، وہ آسمانوں میں موجود ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ، غور سے سنیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال، بھائی سننے کی باتیں دیکھو تمہارے کام آئے گی یہ دعا، اور ایسی دعا ہے، حضور نے فرمایا جو اس دعا کو پڑھے گا، شرط یہ ہے ہر نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ، چاہے بیٹی کی شادی سے متعلق ہو، کاروبار سے متعلق ہو واقعہ، چاہے کسی الجھن اور بیماری سے متعلق ہو، اتنے جیے گا آدمی، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے جیے گا، اتنے اس کی عمر رہے گی، کبھی زندگی میں کسی کام پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، کبھی تم نے پہلے نہیں سنا ہوگا یہ بات کسی سے، یا سنیے تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ اتنا قیمتی تحفہ ہے، یہ میں حدیث کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں میرے ایمان والے بھائیوں، غور کیجیے گا آپ۔ حضور نے فرمایا ان سے کہ اے حسین اگر تم ہمارے کہنے سے، اچھا ہاں پہلے یہ سوال کیا کہ جب تم یہ پوچھتے ہو، 6 تو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراش رکھے ہیں، ایک تم سمجھتے ہو کہ وہ آسمانوں پر ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، اب مجھے یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں مخاطب ہو کر کہ تم جب ناگہانی حالات میں گھر جاتے ہو، کوئی پریشانی، کوئی بیماری اور کوئی حادثہ اور کوئی ضرورت تمہیں لاحق ہوتی ہے، تو تم کس معبود سے اپنی فریاد رسی کرتے ہو، کس سے مدد چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد ایسے عالم میں تو جب میرے پہ یہ حالت طاری ہوتی ہے تو میں وحدہ لا شریک لہ جو سمجھتا ہوں کہ وہ اوپر موجود ہے۔ ان کے تصور میں بھی ایمان نہیں لائے ہیں، یہ ذہن میں رہے، ابھی گفتگو ہو رہی حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھانپ لیا کہ اس کی زمین جو ہے نرم ہے، اگر ایمان کی چنگاری اس میں جلا دی جائے تو اس کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں دعوت دینے کا جو ہے فائدہ حاصل ہو جائے گا، اس کے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا اور ہمارے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اتنی قیمتی دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ دیکھا کہ ان کا ذہن جو ہے اس طرف جس طرف ہونا چاہیے لیکن یہ کفر اور شرک میں مبتلا ہے، تو آپ نے فوراً بھاگتے ہوئے ان کے سامنے یہ مطالبہ رکھ دیا کہ اے حسین اگر تم میرے کہنے سے اس وقت کلمہ پڑھ لو، ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، تو تمہیں 2 قیمتی تحفے ایسے عطا کروں گا کہ زندگی میں جس کام کے لیے بھی پڑھو گے، جب بھی ان کو استعمال کرو گے، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالو گے، چاہے وہ کاروبار سے متعلق ہو، فیکٹری سے متعلق ہو، دکان سے متعلق ہو، بیماری سے متعلق ہو، یا کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، یا بیٹی بیٹے کی منگنی جو آج پریشانی کی حالت ہے، رشتے اچھے نہیں مل رہے ہیں، میرے ایمان والے بھائیوں رشتے
لڑکے تو بہت ہیں، لڑکیاں بھی بہت ہیں، لیکن معاشرے میں جو ہے جو آگ لگی ہوئی ہے مادی چیزوں نے انسان کو اپنی آغوش میں جکڑ لیا ہے، اور شیطانی دھندوں نے اور شیطانی چالوں نے اور شیطانی انسانوں نے جو ہے انسانوں کو اپنی طرف مائل کر دیا۔ اور یہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس عرب کا نقشہ کھینچا کہ اس وقت میں بھی حضور کے دور میں جب حضور دعوت دے رہے تھے تو نضر ابن حارث کچھ لونڈیاں نچانے والی جو ہے وہ خرید کر لاتا تھا، اور لوگوں کو جو ہے کہتا تھا کہ آؤ ہم دکھائیں گے تمہیں جو ہے کرشمہ۔ محمد کیا دکھاتا ہے تمہیں؟ محمد تو تمہیں نیچے کی بات بتاتا ہے، اوپر کی بات بتاتا ہے، یہ دیکھو آنکھوں کے سامنے کیا مزہ آ رہا ہے۔ اور وہ ان کا سانگ، ان کا ناچ اور وہ ان کا ڈانس کرواتا تھا، اور لوگ جو ابھی کچے ایمان والے تھے، ابھی کلمہ پڑھا ہی تھا، تو وہ ان کی طرف راغب ہو رہے تھے، لیکن سنبھلے حضور کے فرمانے سے، کیونکہ حضور کا فرمانا بھی اللہ کا فرمانا ہے۔ اور قرآن نے سورہ لقمان میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یہ اس آیت کا شان نزول ہے جو میں بتلا رہا ہوں آپ کو، وہ جو لا رہا تھا نچانے والی، کہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو خریدتے ہیں کھیل کود کی چیزیں، اپنے گھروں میں سجا کر رکھتے ہیں، اور معاشرے میں جو ہے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 عذاب بیان کیے ہیں خاص طور سے۔ ایک عذاب تو عذاب المہین، دوسرا عذاب العظیم، اور تیسرا جو ہے عذاب العلیم۔ علیم دردناک عذاب کو کہتے ہیں، اور عذاب المہین اہانت والا عذاب ہے، اور عذاب العلیم ایک عذاب تو ایسا ہے، دیکھو حکومت بھی جو ہے کبھی کبھی برف کی سلے پہ لٹا کر، ٹھنڈ پہ لٹا کر پوچھتے کہ یہ جرم کیا کہ نہیں، کبھی آگ میں تپا کے لوہے کو اور سلاخ جو ہے اس کے لگا کر داغ دیتی ہے کہ یہ جرم کیا ہے کہ نہیں کیا۔ ایسے عذاب کا نقشہ دنیا میں بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی تیار کر رکھا ہے۔ میرے مان والے بھائیوں، وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں جو کھیل کود کی چیزوں میں مشغول ہیں اور لہو و لعب کی چیزیں خرید کر جو ہے معاشرے میں اپنے گھروں میں سجاتے ہیں، معاشرے میں رکھتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، سورہ لقمان کا یہ حکم، اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام پوری انسانیت کے نام، ان کے لیے اہانت والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ وہ تیار ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہوگا ان لوگوں کا جو لوگ جو ہیں کلمہ گو ہو کر بھی پھر کلمے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے اور ان چیزوں میں اپنے آپ کو منہمک کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ الگ ضرور ہے کہ ایمان والے کا یوں کہہ دیتے ہیں آدمی کہ جی بخشش تو ہوئے گی، اللہ گناہ معاف تو بے شک کرے گا، لیکن میرے ایمان والے بھائیوں بتاؤ ایمان سے ذرا تصور تو کرو کہ جب آپ چھوٹی سی سگریٹ سلگاتے ہو اس کو اور ماچس کی تلی جلاتے ہو، اگر وہ ماچس کی تلی کا مسالہ آپ کی انگلی کو چھو جائے تو چھوا ہے اس انگلی کو، اور درد جو ہے سارا جو ہے ماتم سنا بنا ہوا، پورا بدن درد پورے جسم میں سرایت کر چکا ہے۔ لیکن وہ جہنم کی آگ جس میں انسان ڈالا جائے گا، آگ ہی آگ ہے میرے دوستو، وہاں کیا عالم ہوگا۔ اللہ میری بھی آپ کی بھی حفاظت فرمائے، سب کو آمین۔ تو ایک تو یہ نہ کرے کام کہ کھیل کود کی چیزیں نہ لائیں، یہ ٹھیک نہیں لائیں گے نا انشاءاللہ، جب تک جئیں گے اپنے آپ کو حضور کی سیرت پر لائیے، اب حضور کے طریقے پر لائیے، تو میرے دوستو پھر زندگی کی بہاریں اپنی آنکھوں سے دیکھیے، اور بیماریوں سے چھٹکارا ابھی میں بتلانے جا رہا ہوں کہ بیماریوں سے کیسے چھٹکارا ملے گا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو ابھی ایمان نہیں لائے، اب لانے والے ایمان، یہ کہا کہ اگر ہمارے کہنے سے کلمہ پڑھ لیتے ہو تو تمہیں 2 قیمتی تحفے ایسے عطا کریں گے کہ جب بھی جس کام کے لیے پڑھو گے تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں پچھتاوا نہیں ہوگا۔ تو وہ تو خوش ہو گئے، کیونکہ زبان حضور کی تھی، زبان حضور کی اور کلام اللہ کا، کیونکہ حضور بھی اپنی ہوائے نفس سے کسی کو کوئی بات نہیں بتلاتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، اور آپ نے فرمایا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے وہی بندوں تک حضور پہنچاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا اے حسین تو یہ 2 قیمتی تحفے عطا کر دیں گے۔ انہوں نے فوراً جو ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ پڑھ کر کہا، دامن پکڑ کر حضور کا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ حضور آپ نبی برحق ہے، جو بات بتلاتے ہیں بالکل سچی بتلاتے ہیں اور پکی بتلاتے ہیں، آپ کے کلام میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ کے کلام میں بھی کوئی شک
को शुक्र की गुंजाइश नहीं है। ये शक व शुबे की जो है राहें जो निकल रही हैं मेरे दोस्तों, हमारे दिलों में खोट है, हमारा चाल चलन गलत है, हमारा बोल गलत है, हमारा खान पीन गलत है, और हमारा जिंदगी का कोई भी शोबा उठा लीजिए सुन्नत से हटा हुआ है। इसलिए हम जो है परेशानियों में मुब्तला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल या हुसैन, ए हुसैन कहो। 3 मरतबा मैं आपको कहलाता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। क्या मालूम इन बरकती रातों में और इस बरकती महीने में अल्लाह ताला मेरी भी मगफिरत फरमा दे और आपकी भी मगफिरत फरमा दे अल्लाह ताला। कोई मालूम नहीं मेरे दोस्तों, ये जो हमारा इस वक्त जमा होना है यहाँ, ये इस बात की बय्यन दलील है कि अल्लाह का कलाम को, इसका हक तो कोई भी नहीं अदा कर सकता कमा हक हो। इतना बड़ा कलाम है ये, और इतना अहसनुल कलाम है अल्लाह का, इतना प्यारा कलाम है अल्लाह का, जिसकी तरफ से उम्मत जो है गफलत का शिकार है। बच्चों को भी इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि ये इमाम बनेगा। इमाम बनाना कोई ज़रूरी थोड़ा ही है। आप बच्चों को हाफिज बनाइए, आपको अल्लाह ने इतना नवाजा है, आपको इतना दिया है, तिजारत करवाइए उससे। लेकिन आपका बच्चा आलिम बन जाए, हाफिज बन जाए, फिर क्या ज़रूरत है मस्जिद में इमाम रखने की। आज झगड़े हो रहे इमामों पर, इमाम इतनी तनख्वाह देते हैं, इमाम यूँ लेता वो लेता। अपने बच्चों को लगाइए, आप भी जज्बा पेश कीजिए। अल्लाह ने आपको नवाजा है, 5 बच्चे आपके घर में, आप एक बच्चे को आलिम बनाइए। उसे कहिए बेटे फी सबीलिल्लाह, यहाँ करीब में ही एक आयशा मस्जिद है, यहाँ करीब में एक आयशा मस्जिद है गोंडे के अंदर, वो जमात के काम में लगे हुए अमीर साहब मेरे दोस्तों, उनका बच्चा आलिम बन के आया, फिर इमामत करा रहा है मस्जिद में फी सबीलिल्लाह। ये सबूत पेश कीजिए, आप अपने बच्चों को ऐसा माहौल पैदा कीजिए। फिर क्या ज़रूरत है इमाम को हमें ये करने की। हम अपने बच्चों को ऐसे बनाएं, खुद ऐसे बने कि खुद नमाज पढ़ा सकें अगर इमाम नहीं मौजूद है, खुद हमें कुरान याद हो। मैंने बताया हुजूर की ये ख्वाहिश तो पूरी कर सकते हैं कि सूरह यासीन हमारे दिलों में हो। मैंने बताया था ना परसों, सूरह यासीन तो याद, लेकिन हम किताबें याद कर लें, अंग्रेजी याद कर लें, कीजिए अंग्रेजी। ये नारा है दो अवाम का कि ये मौलाना लोग रोकते हैं इंजीनियर बनने से, नहीं रोकते, आखिरत को संवारने के कहते हैं, आखिरत खराब करने से रोकते हैं मेरे दोस्तों। एक आपका बच्चा इंजीनियर बन गया, उसे वुज़ू करने का ही पता नहीं। यहाँ मसाले मौजूद हैं, मैं आपको यही दिखा दूँ मोहतमपुरी में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर, उन्हें पता ही नहीं मस्जिद में क्या आने के आदाब क्या हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो फिर देखिए क्या जिंदगी है ये, उलाए का कला नाम, ये तो चौपाव वाली जिंदगी है, ये चौपाव वाली जिंदगी है मेरे दोस्तों। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन से कहा कुल या हुसैन, कहो ए हुसैन अल्लाहुम्मा, बोलिए आप जोर से बोलिए ताकि आवाज पहुंचे, गूंजे आवाज, अल्लाहुम्मा, एक और जोर से बोलिए, अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुशदी, रुशदी राशीन दाल या रुशदी हिदायत। ये एक दुआ हो गई। हुजूर बतला रहे उन सहाबी को जिन्होंने कलिमा पढ़ लिया, उनके ईमान लाने की खुशी में जो है ये कीमती तोहफा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अता कर रहे हैं। मेरे ईमान वाले भाइयों, आपका भी दिल चाहेगा कि हम सबको भी याद हो जाए और हम सब भी इससे फैज़याब हो जाए और हम सब भी इससे बरकतें और रहमतें हासिल करने वाले बन जाए, है कि नहीं? करेंगे नहीं कि इंशाल्लाह। और हुजूर ने वादा किया है कि ए हुसैन जिस काम के लिए पढ़ोगे इंशाल्लाह सिद्क दिल से, तो अल्लाह ताला तुम्हारी ज़रूरतों को पूरी फरमाएंगे। ये अल्लाह का वादा है, ये मेरा फरमान है। और हुजूर का फरमाना, अल्लाह का फरमाना, मेरे दोस्तों बताओ इससे बड़ा और तो किसका फरमाना होगा? सारे हेज है, शुरू भी वही है और आखिर भी वही है। तो पढ़िए अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुशदी वाइज़नी मिन शर्री नफ्सी। ये दूसरी दुआ होगी। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुशदी पहली दुआ, वाइज़नी मिन शर्री नफ्सी दूसरी दुआ। इसका मतलब और इसकी गहराई और गिराई मुख्तसर अल्फाज में आप नापिए और सुनिए, समाअत फरमाइए और अपने दिल के कानों से गुजारते हुए अपनी दिल की गहराई में इसको याद कर लीजिए, जमा लीजिए। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा तो आपको याद ही है, अलहिमनी रुशदी, ए अल्लाह मेरे इस काम की भलाई, इसकी तरक्की और इसमें जो बरकतें हैं, ए अल्लाह मेरे दिल में डाल दे जिस काम को मैं करने जा रहा हूँ, चाहे वो बेटी की शादी या मंगनी करने जा रहा हूँ या मैं जो है कोई दुनियावी या दीनी काम करने जा रहा हूँ, अल्लाह इसकी भलाई और मेरे नफ्स के शरीर तकालों से मेरी हिफाजत फरमा ले। ये दूसरी दुआ का मतलब है। वाइज़नी मिन शर्री नफ्सी, आऊज़ु से है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वाइज़नी मिन शर्री नफ्सी। जब ये कीमती तोहफे आपने हुसैन को अता कर दिए तो जितना मजमा था वहाँ पर उन सब ने जो है ये दुआ याद कर ली।
اور سب نے جو ہے یاد کر کے پھر اپنے دنیا کو بھی سنبھال لیا اور اتنی قیمتی تحفے قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان سے سچا لگاؤ اور پکا لگاؤ اور جیسی اس سے ہونی چاہیے لگاؤ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ حافظ کو بلا کے پڑھ لینا یہ اتنا کمال نہیں کہلاتا جتنا خود سے پڑھنا اور خود سے عمل کرنا۔ پھر میں دوہراؤں گا بات کو کہ آپ نے تراویح پڑھی، قرآن سنا، سب کچھ سنا، لیکن نمازوں کا پھر چھٹی کر دیا آپ نے، تو بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ریگولر ہو، ہمیشہ ہو، ہمیشہ ہو، جب تک زندگی میں رہے ہمیشہ۔ یہ نہ ہو کہ بس اب چھٹی رمضان چلا گیا۔ لوگ کہتے ہیں جی ماحول ہے آسانی ہو جاتی ہے، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجئے، سنیے غور سے، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجئے، کردار سے بنائیے معیار زندگی۔ ماحول تو اپنے سے ہے نا، ماحول تو بنانے سے بنے گا، گھر کا ماحول بھی، معاشرے کا ماحول بھی ہم محنت کریں گے تو بنانے سے بنے گا نا۔ آج ہمارے اپنے بچے کو یہ کہتے ہوئے تو جو ہے شرم آتی ہے اور ہم جھجکتے ہیں کہ سلام کر لے اور بیٹے تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، لیکن اس میں شرم اور جھجک نہیں ہوتی کہ بیٹے آج تو نے دکان کا دروازہ جو ہے کیوں نہیں کھولا، صبح کیوں نہیں اٹھا، تو دکان کیوں نہیں کھولی تو نے، کیا بات؟ اس کا مطلب ہمیں دنیا سے زیادہ محبت ہے نا، پکی بات ہے یہ تو آپ اپنے کام میں کنگال لو اور آپ بھی کنگال لو، پہلے میں مخاطب ہوں پھر آپ مخاطب ہیں میرے دوستوں، اور ہر ایمان والا مخاطب ہے۔ تو ایسا اپنا کردار بنائیے کہ غیر بھی یوں کہہ دیں کہ یہ ہے وہ پکا مسلمان، یہ ہے سچا مسلمان، یہ ہے پکا اور سچا مسلمان جو وعدے کا پکا ہے، اور جو منافقین کی 3 خصلت جو بتائے نا حدیث میں کہ جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، جب بولے جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے کسی سے خلاف کرے، اور امانت میں خیانت کرے، یہ 3 چیزیں بتلائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی۔ اور منافق جو ہیں مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں، منافق اس وقت بھی تو وہ کلمہ پڑھ رہے تھے جو حضور کے ساتھ شرکت، لیکن اندرونی کیفیت ان کی جو ہے وہ وہی کفار کے ساتھ تھی، وہی دشمنوں کے ساتھ تھی اندرونی کیفیت۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چٹھا کھولا، پوری سورت نازل کی ہے، پوری سورت میرے دوستوں۔ تو بہرحال یہ 2 قیمتی تحفے مل گئے، یہ یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک دفعہ اور کہہ لیجئے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اب آ جائیے، ایک بہت بڑے عالم ہیں، اب تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، بہت بڑے عالم، اور پاکستان میں ان کا وجود تھا، حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب۔ کون؟ حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے مجھے آپ کو ایک بہت قیمتی نسخہ عطا کیا ہے، بہت قیمتی نسخہ۔ دیکھو اکابرین جو دیتے ہیں نسخہ، وہ انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، نبی تو آنے والا نہیں، اور وہ جو اللہ والے ہیں، اس وقت جو ہے سلسلہ نقش بندیہ میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کا مقام ہے، 4 سلسلے ہیں، صوفیت کے 4 سلسلے ہیں۔ اس وقت میں ایک کا تذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ پوچھ لیتے رہا کریں اپنے علماء سے وقت پر، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو ظفر علی خان صاحب لکھتے ہیں کہ جسے اپنی بیماریوں کا ازالہ کرنا ہے، بیماریوں کا ازالہ، سب چاہیں گے، کون نہیں چاہے گا اپنے گھر میں بھی بتانا جا کے، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو میں بھی یہی ہوں، آپ بھی یہی ہیں، چند دنوں کے بعد دیکھنا کہ انشاءاللہ آپ کو کس طریقے سے اللہ شفا دیں گے تمام بیماریوں سے۔ 28ویں سپارے میں سورہ تغابن ہے، 2 رکوع کی صورت ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ یہ شروع کے الفاظ ہیں، اور آخری کے الفاظ جو ہیں میرے دوستو دعا پر ختم ہوتے ہیں۔ یہ سورت اگر آپ نے غور سے سنو، یہ سورت اگر آپ نے فجر کی اذان کے بعد نماز کھڑے ہونے سے پہلے، یہ یاد رکھنا، یہ وقت یاد رکھنا، جب ملے گا اس کا اثر جب ہوگا، ویسے تو ثواب ملے گا پڑھنے سے جب بھی پڑھو گے، اور تھوڑا بہت اثر ہوگا، لیکن مکمل اگر شفا چاہتے ہو تو فجر کی اذان، فجر میں کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں کو اپنی آباد کرتے ہیں ہم میں سے، یہ دیکھیں غور کر کے، 1.5 صف نہیں ہوتی، غور کرنا، زیادہ سے زیادہ 2 صف ہوتی، اور اب جگہ بھی نہیں ملنی، میرے دوستوں۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا، میں نے جو کہا اسے میں نے کہا ٹوپی اوڑھ لے اور سیٹ اچھی طرح پہن کے آتا، اور یہ کیا ہلیا بنا رکھا ہے، اللہ کا گھر ہے بھائی، کہ ایک بولا کہ میں مولانا ان سے تو اچھے جو باہر کھڑے، مگر باہر کی بات نہیں ہو رہی، اس وقت اللہ کے گھر کی بات ہو رہی ہے بھائی، کہ دھیان دے، جو بات کی جا رہی ہے اس پر عمل کر، جو بات کی جا رہی اس پر عمل کر، باہر کی بات نہیں ہو رہی۔ تو میرے دوستو، فجر کی اذان کے بعد نماز کھڑے ہونے سے پہلے
3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ طاقدر آپ نے یہ صورت پڑھی، پانی کا گلاس بوتل اپنے پاس رکھی اور اپنے مریض پر دم کیا اس کو پڑھ کر اول واخر درود شریف، اور یہ پانی کے چھینٹے دیے اور پانی پلایا، تو آپ یقین جانیے کہ بیماری زائل کر دے گا اللہ تعالیٰ چند دن میں۔ یہ جو پھر رہے ہیں نا بڑی بڑی رقمیں خرچ کر رہے ہیں اور پھر بھی شفا نہیں مل رہی میرے دوستوں، مسجد میں اور مدرسے میں دینے میں تو ہمارے پہ میں نے سنا تھا جب مانگے چندہ ہلا دے جھیل لی، صحابہ کرام نے مصیبتیں جھیل لی، اور جب تبلیغی جماعت کرتی ہے غشت، پھر کسی کے مروڑے اور کسی کا دست ہوتا ہے نا ایسا کہ میرے پیٹ خراب ہے، میرے تو کپڑے خراب ہیں، جب تبلیغی جماعت کرتی ہے غشت، پھر کسی کے مروڑے اور کسی کا دست، اور جب مانگے چندہ ہلا دے جھیل لی، صحابہ کرام نے مصیبتیں جھیل لی۔ اور جماعت کا کام ایسا ہے، یہ اتنا مبارک کام ہے میرے دوستوں، لیکن شرط یہ ہے اس میں بھی جو ہے ان پڑھ آدمی جب کھڑا ہو کر تقریر کر رہا ہے مسجد میں، دیکھیے جب کھڑا ہو کر تقریر کر رہا ہے، ان پڑھ اسے پتہ ہی نہیں ابھی عالم کے بغیر، تو بتاؤ وہ اصلاح کر سکتا ہے؟ وہ اصلاح نہیں کر سکتا، اور اگر کہتے ہیں اس بات کو جماعتی بھائیوں سے تو برا مان جاتے ہیں، مسجد میں سے بھی نکال دیتے ہیں کہ تو جماعت کے خلاف ہے، جماعت کے خلاف بول رہا ہے، اور کمیٹی بھی جو ہے ان کا ساتھ دیتی ہے کہ بھیا تم نے جماعت کو برا کہہ دیا تم نے، تو ارے بھائی جماعت کو برا کوئی نہیں کہتا، جماعت دیکھیے افراد برے ہو سکتے ہیں، کام برا نہیں ہوتا، میں برا ہو سکتا ہوں، آپ برے ہو سکتے ہیں، لیکن جو نوعی کام ہے وہ برا نہیں ہے، یاد رکھیے اس کی جو طریقہ ہے اس طریقے پر کریں گے انشاءاللہ تو اثر ہوگا۔ جو کہیے تو سیکھنے کھڑا ہوا، تو طریقہ یہ ہے سیکھا کھڑا ہو کے نہیں جاتا، بیٹھ کے سیکھی، جب کوئی بھی بات ہو استاد بناؤ کسی کو تو بات سیکھو، بیٹھ کر دوستانو ہو کر سیکھو تو علم آئے گا، ادب آئے گا اندر، اور اگر کھڑے ہو کے اور کہتا ہے کھڑے ہو کر سیکھا جاتا ہے، اکابرین کا طریقہ بیٹھ کر سیکھا جاتا ہے، تو میرے ایمان والے بھائیوں یہ دیکھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، تو اس سورت کو پڑھیں، یاد کریں سورۃ تغابن کو، اور اپنے مریضوں کا شفا میں تبدیل کریں گے انشاءاللہ اس پر بھی دعا کے تعلق سے۔ اب آ جائیے جو ہمیں فاقہ، ہمارے کاروبار نہیں چل رہے، امت رو رہی ہے، اور جن کے چل رہے ہیں وہ بھی دیکھا دکھائی، جب کوئی دینی کام آتا ہے اجی بہت بری حالت ہے، ایسے وہ بناتے ہیں جیسے مر گئے فوراً، مطلب مسجد کے جو چندہ ہوتا ہے آپ دیکھنا کبھی غور سے، اجی مر گئے فوراً دینے والے دیوی دیکھو بنا بھی رہے، اللہ کا کرم ہے، لیکن کچھ افراد ہیں، سارے تو نہیں ہوتے، ساروں کو تو نہیں میں نہیں کہہ رہا بھائی اللہ عبادت فرمائے، کچھ ہوتے ہیں کہ بس راستہ کاٹ جاتے ہیں، یہ راستہ کاٹ رہے ہیں، اللہ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اتنا ایک مسجد میں لگ جائے، مدرسے میں لگ جائے، مرکز میں لگ جائے، خانقاہ میں لگ جائے، یہ 4 ہی تو قلعے بتائے میں نے جہاں سے دین سپلائی ہو رہا ہے، ہمیں دین مل رہا ہے، ہماری امت کو دین، ان 4 کی حفاظت کی ذمہ داری یہ ہو گئی۔ اب فاقے کی اور کاروبار کی ترقی کے لیے وہ دعا بھی یاد رکھیے جو میں نے بتائی، سورہ واقعہ آپ پڑھیں گے مغرب کی نماز کے بعد، سورہ واقعہ 27ویں سپارے میں سورہ رحمان کے بعد شروع ہوتی ہے سورت، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، زندگی میں کبھی فاقہ آپ کے پاس بھی بھٹکے گا نہیں انشاءاللہ، تو انشاءاللہ یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے، یہ اللہ کے کلام کی فضیلت ہے، یہ اللہ کے کلام میں برکت ہے، یہ اللہ کے کلام جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اور امت کو حضور کے حوالے سے ملا ہے، آج امت اس غفلت کا شکار ہے، کریں گے انشاءاللہ اس پر بھی عمل۔ اب آ جائے کوئی نعمت چھن جائے، کتنی قیمتی دعا دی اللہ پاک نے 3 نمبر پر ہمیں اور آپ کو، یہ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن مطلب نہیں پتہ اس کا، قالوا انا للہ، قالوا انا للہ، یوں کہو انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم تو سب اللہ ہی کے لیے، ہمارے اولاد، ہمارا جان، ہمارا مال، ہماری ساری چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، وہ اپنے ملک میں جو ہے تصرف کرنے کا اسے پورا اختیار ہے، جب چاہے لے لے، جب چاہے دے دے، تو اس پر واویلا کیا مچانا۔ ایک بزرگ کے 2 بیٹے، جوان بیٹے، بالکل جوان بیٹے، بزرگ، وہ حج کر رہے، طواف کر رہے، طواف، نورانی چہرہ طواف کر رہے، تو جو ان کا دوست تھا وہ جانتا تھا کہ ان کے بیٹے فوت ہو گئے، لیکن ان کے چہرے پہ کوئی بھی ایسے تاثر نہیں جیسے ہوتے ہیں غم کے تاثرات چہرے پہ، اور ہونے بھی چاہیے، اللہ نے فطرت میں رکھا ہے، غم بھی فطرت میں رکھا ہے، اس دل میں رکھتا ہے، دھڑکتے ہوئے دل میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں رکھی اس میں، غم نہ ہو تو پھر زندگی کا مزہ ہی کیا۔ تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو تو ذرا سا بھی غم نہیں، آپ کے 2 بیٹے تھے اور وہ چلے گئے اللہ کے، اللہ نے لے لیے، آپ کے چہرے پہ تو کوئی تاثر ہی نہیں۔ وہ ان کا جواب سنیے آپ، وہ کہنے لگے کہ اس میں غم کرنے کی کہاں سے بات آ گئی، اللہ نے دیے تھے، امانت تھی اللہ کی، آج نہیں کل نہیں پرسوں جانے تو اللہ کے پاس تھے،
جب تک ان کا وقت تھا اللہ نے لے لیا. میری بیٹی 26 سال کی عمر میں، بڑی بیٹی، تیسری بیٹی کو جنم دے کر جب اللہ کے پہنچی، دوسرا سال چل رہا ہے میری بڑی بیٹی کا. دعا کیجیے اللہ اس میں مغفرت فرمائے. شہادت کا درجہ ملا میری بیٹی کو. حدیث میں ہے کہ جو ولادت کے میں عورت فوت ہو جائے، سمجھے، تو اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے. اللہ اکبر، کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب بھی وہ دکھ تو رہے گا، اتنے زندہ رہیں گے وہ تو ماں باپ کو رہے گا. جوان اولاد اور باپ کے ماں کے کندھوں پر اٹھ کر جائے، باپ کے کندھوں پر جائے، باپ کے لیے اس سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جوان اولاد میرے دوستوں، وہ تو وہی تصور کر سکتا ہے جس کو صاحب کا پڑا ہو. تو بہرحال میری بیوی کہتی ہے کہ میں بیوی سے کہتا ہوں کہ یہ غم کیوں کر رہی ہوں اتنا؟ وہ ماں ہے، بہرحال ماں کا دل نرم ہوتا ہے. دعا کرو، دعا خیر، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی. اللہ نے جب تک چاہا ہم بھی چلیں گے، ہم تھوڑا ہی رہیں گے، ہم بھی جائیں گے. نمبر لگا ہوا ہے. موت سے کس کو یاری ہے؟ آج ہماری کل تمہاری واری. موت کو تو کسی سے یہ دوستی نہیں ہے دوستو. یہ تو ایسا حقیقت اور ایسا گھونٹ ہے جو سب کو پینا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے کہہ دیا. موت کو مزہ تو ہر نفس کو چکھنا ہے. یہاں تک کہ یوں دیکھ لیجیے نا آپ، جس کی وجہ سے دنیا بنائی اللہ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام تبع تابعین اور تمام مرحومین جو اس دنیا سے ایمان والے جا چکے ہیں، اللہ سب کے حق میں مغفرت کے فیصلے فرما کر سب کا داخلہ جنت الفردوس میں فرما دے. اللہ آمین. اور خصوصی طور پر جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے جتنے بھی مرحومین بھائی، میں کسی کا نام نہ آئے دعا کے لیے کہا تھا، دعا میں اگر نام نہ آئے تو یہ مسئلہ نا سب کے لیے دعا ہو جاتی ہے. جس کا نام یاد آتا رہے گا میں دعا کرتا رہوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کوئی اعتراض تو نہیں؟ جزاک اللہ. اور آپ یہ اتنے دے رہے، دین کے لیے وقت دے رہے، میں بے حد ممنون مشکور ہوں دوستوں. میرا بھی فائدہ ہے لیکن آپ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. کہ میں نے آپ کو روک نہیں رکھا زبردستی، میں نے کہہ دیا تھا بھائی تھوڑا سا وقت. کیا ٹائم ہوا بیٹا؟ 11:15. لے لو تھوڑا سا وقت اور کہو تو لے لو، 10 منٹ بس، بات پوری ہو جائے گی پھر انشاءاللہ. بڑی قیمتی بات ہے، سننے آپ. ایک تو میں نے وہ جو دعا بتائی آپ نے پہلے سنی کبھی؟ کسی نے آپ میں سے سنی کبھی؟ مجھے ایمان لانے کی خوشی میں اللہم الہمنی. سیاہ ستہ کی 6 معتبر کتابیں جن کو پڑھ کر ایک مستند عالم بنتا ہے، ایک مستند مفتی تیار ہوتا ہے، ایک مستند جو ہے امام تیار ہوتا ہے. بغیر انہیں پڑھے ہوئے نہ تو مستند امام تیار ہو سکتا ہے، نہ مستند مفتی بن سکتا ہے، نہ مستند عالم بن سکتا ہے. وہ 6 سیاہ ستہ کی 6 معتبر کتابیں کون سی ہے؟ سب سے پہلی کلام اللہ کے بعد بخاری شریف، دوسرے نمبر پر آتی ہے مسلم شریف، تیسرے نمبر پر آتی ہے ترمذی شریف، اور چوتھے نمبر پر آتی ہے ابو داؤد شریف، اور 5ویں نمبر پر آتی ہے ابن ماجہ شریف، اور 6ٹھے نمبر پر آتی ہے نسائی شریف. یہ 6 کتابیں ہیں صحیح حدیث کی، جن کو صحیح ستہ، میں نے یہ فارسی کا لفظ ہے ستہ، 6 صحیح کتابیں. ان کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں حدیث کی جو معتبر کتابیں ہیں، لیکن جو عالمیت کے کورس میں پڑھا کر فضیلت رکھی جاتی ہے سر پر طلبہ کے، اور ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ بیان کیجئے، جہاں بھی جائیں گے اللہ کا پیغام پہنچے، ہماری طرف سے تمہیں جان کے استاد اجازت دیتے ہیں. تو ان سیاہ ستہ کی 6 معتبر کتابوں میں سے نسائی کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ حدیث، اور حدیث کے حوالے سے یہ دعا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمران بن حسین کو جو حضور نے دی ان کے ایمان لانے کی خوشی میں، یہ بتائی. اور دوسرے بیماری سے کلی طور پر چھٹکارا پانے کے لیے قرآن کے حوالے سے میں نے سورت بتائی، سورہ تغابن. آپ اس کو پڑھیں، وقت میں نے بتا دیا. فجر کی اذان کے بعد آپ نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. یہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ رمضان گزرنے کے بعد اگر میں نے 7 دن کا کلام پاک میں سناتا ہوں، یا 5 دن کا یا 3 دن کا، میں نے اللہ کا کرم ہے آپ کی دعا سے، میرے سب مقتدی ہیں اس میں سے اکثر یہاں، میں نے امامت کی جانتے ہیں آپ، میں نے 1 دن کا بھی سنایا ہے. یہ کوئی میں اپنی بڑے بیان نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے توفیق دی تو سنایا. میں نے 3 دن کا بھی سنا، یہاں بھی سنایا، اپنے گاؤں میں بھی سنایا. اور میرا ڈنکے کی چوٹ پر پورے حفاظ کو جہاں بھی ہو، جس کی بہترین یاد ہو، میرے گاؤں میں سب سے بہترین یاد 2 کتاب، دونوں کو پیچھے کھڑا کرا. میں کہ یہاں جاؤ، پیچھے کھڑا ہونے والا زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے بنسبت پڑھنے والے کے، تبھی تو اس کی اصلاح ہوگی، تبھی تو پتہ چلے گا کہ کہاں کیا گزر گیا، کیا پڑھ گیا، کیا نہیں کر گیا، کیا چھوڑ گیا، کیا نہیں چھوڑا. تبھی تو مزہ آئے گا پڑھنے میں. جب پہلوان برابر کے ہوتے ہیں تبھی تو پوچھنے میں مزہ آتا ہے. ایک مریل سا کھڑا کر دو، کوئی چھوٹا سا بچہ وہ چھوڑا، اسے پڑھنے میں پتہ نہیں لگا کیا پڑھائے گا کیا نہیں، تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو گیا، نہ قرآن نہ فکر. تو بہرحال کوشش تو یہ کی گئی کہ صحیح پڑھا جائے، لیکن پھر بھی بھائی رہ جاتا ہے اللہ کا کلام. حضور کو بھی متشابہ لگا. دیکھو متشابہ لگنا بھولنا کوئی عیب کی بات نہیں قرآن میں، لیکن قرآن کو غلط پڑھنا،
قرآن کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھنا، یہ ہے انتہائی درجے کی جو ہے بہت بڑی گستاخی۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن نے بیان کر دیا، اللہ نے بیان، قرآن کو صحیح معنی میں پڑھو، اس کے الفاظ کی درستگی کے ساتھ۔ لیکن جب 7 دن کا ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ حروف جو ہے کہیں نہ کہیں کٹیں گے بھی۔ یہ مجبوری ہے مدرسے والوں کی کہ وہ 10 دن میں اگر نہ سنائے پورے، ان کی تو مجبوری ہے نا، ان کے لیے اجازت ہے۔ اور جن کے لیے اجازت نہیں ہے، انہوں نے شوق بنا لیا ہے، تو میرے دوستوں انہیں چاہیے کہ وہ توبہ کریں اور وہ مسجد میں سنا کریں۔ روز مرہ جو گھر پہ رہنے والے، روز مرہ انہیں کوئی کام ہی نہیں، اور جن کو کام ہے ان کے لیے اجازت ہے، سفر میں ہیں، یہ تقاضا ہے بھائی ایک جگہ نہیں سن سکتے وہ سنیں۔ لیکن جو یہ شوق چل گیا ہے، جو فیشن چل گیا ہے، اس کی ممانعت ہے، بالکل ممانعت ہے اس کی، اسے بند کیا جائے اور اس کو جو ہے اس پر روک لگائی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال تو کیا کہہ رہا تھا میں، بات نکل گئی ذہن سے، میں کچھ کہہ رہا تھا اس سے پہلے، ہے یاد؟ ہاں، کتاب کے حوالے سے میں نے سیاہ ستہ کے حوالے سے یہ چیز بتائی آپ کو، بیماری سے چھٹکارا، اور اسی طریقے سے جو ہے کاروبار میں ترقی، سورہ واقعہ، اور اسی طریقے سے جو نعمت لے لے اللہ تعالیٰ، کبھی نہ اس پر یوں کہنا کہ ہائے۔ ایک آدمی کو جو کہہ رہے سنا میں نے 4 دن پہلے، ہمیں اللہ کو ہم ہی ملے تھے ماننے والے، ہے وہ ایمان والا، وہ عورت تھی، بیٹا فوت ہو گیا، جو کہ اللہ کو میں ہی ملی تھی جو میرا بیٹا لے لیا۔ میں کہا نعوذ باللہ، استغفر اللہ پڑھو، اور بلکہ کلمے کی ایمان سے بھی نکل جاتا ہے آدمی یہ کہنے سے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ارے اللہ کی مانے تھے بھائی، اللہ نے دیا تھا لے لیا، اپنے بس میں تو ہے نہیں رہا کوئی چیز یہ چیز۔ اور بیٹی ہو رہی ہے تو یہ جہالت کی رسم چل رہی ہے کہ بیٹیوں کو جو ہے پیٹ میں ہی ضائع کر دو۔ میں نے بتایا تھا نا مسئلہ، یہ بھی قتل عمد میں داخل ہے، آج ہو رہا ہے یہ بھی، جو زمانے جاہلیت میں ہوتا ہے اور مسلمانوں میں ہو رہا ہے کہ بیٹا چاہیے۔ ارے بھائی بیٹا بیٹی سمجھے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں 4 چیزیں رکھی، یہاں لمن یشاء اناث و یہاں لمن یشاء الذکور اور یزوجہ ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء قیما، جس کو چاہے لڑکے دے لڑکیاں دے، دونوں دیں جس کو چاہے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں جس کو چاہے لڑکے دے لڑکی نہ دے، لڑکے ہوتے ہیں، جس کو چاہے لڑکیاں دے لڑکے نہ دے، ہو گئے 3، اور جس کو چاہے یہ دونوں نہ دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ قِيمًا، 5 بنا دے۔ آخری بات بتا کے اپنی بات کو پوری کر رہا ہوں دعا کے تعلق سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے جو ہے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، انہوں نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اور حضرت ابراہیم نے بھی دعا مانگی، انہوں نے بھی دعا مانگی، اور ایسی حالت میں مانگی بڑھاپے کی حالت میں، بال سفید ہو گئے، بڑھاپے کی حالت میں دعا مانگی، اور بیوی پیچھے اوٹ میں سن رہی تھی۔ وہ جب اس نے سنا کہ بچے کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بچہ دے دے، اور یہ نیت کی کہ بچہ آپ ہمیں عنایت کریں گے اللہ، وہ بچہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لے تاکہ دنیا کی جو ہے رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ تو بیوی سن رہی تھی، بڑھاپے کی حالت میں عام طور سے یہی ہوتا ہے، بڑھاپے میں بچہ نہیں ہوتا، آدمی نہیں دیتا اللہ اولاد۔ لیکن یہ سوال حضور کی خدمت میں صحابہ نے کیا کہ یا رسول اللہ بڑھاپے میں بھی اولاد ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے ایک بڑا قیمتی نسخہ بتایا کہ ہاں ہو سکتی ہے، لیکن شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ بچپن سے لے کے جوانی تک، اور جوانی سے جوانی سے لے کے جو ہے بڑھاپے تک اپنی جوانی کی حفاظت کی ہو، اپنی جوانی کی حفاظت کی ہو، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی دے دے گا۔ وہ ویسے بھی دے سکتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں، اسباب اسی نے پیدا کیے، لیکن اسباب سے اس دنیا کو اللہ نے باندھ دیا ہے۔ بغیر اسباب کے جو ہے کوئی چیز وجود میں عادت اللہ یوں ہی جاری آتی نہیں، اس کو قدرت ہے، وہ بغیر اسباب کا محتاج نہیں، اسباب کے بغیر دے سکتے۔ لیکن جب دعا مانگی حضرت ابراہیم نے تو بیوی سن رہی تھی، تو کہنے لگی فسقت وجہہا وقالت عجوز العقیم، میں باجھ ہو گئی بڑھاپے کی حالت میں، اور یہ میرا شوہر بڈھا کھوسٹ بولتے نا ہمارے لفظ میں، یہ مانگ رہا ہے دعا بچے کی، اب کہاں سے ہوگی؟ قالوا کذالک، فرشتوں نے کہا ایسے ہی، اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ قالوا کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، تمہاری دعا اللہ نے سن لی، اے زکریا اے ابراہیم تمہاری دعا سن لی اللہ نے، اور تمہیں جو ہے اولاد عطا کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی، تو اللہ کو تو قدرت ہے، اور میں نے شرط بتا دی، شرط ہونی چاہیے۔ بس ایک بات بتا کے پھر دعا کر لیجیے۔ ایک بات اور سنیے، اب پیر ذوالفقار صاحب نقش بندی دامت برکاتہم جو حیات ہیں موجود ہیں، اور جو نقش بندیہ سلسلے میں جن کے یہاں بھی جو ہے
मुरीदीन हैं, यहाँ ही मुरीदीन। मौलाना अनीस साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इलाके के मशहूर हस्तियाँ सभी जानते हैं, वो भी नक्शबंदी हैं। और भी हजरात हैं, वो कहते हैं कि 19वें सिपारे में सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में अपने लिए अपनी औलाद के लिए अपनी औलाद के लिए यूँ पढ़ लिया करो, हर नमाज के बाद सलाम फेरने से पहले रब्बना आतिना फिद दुनिया के बाद रब्बना बोलो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये हजरत ने दी है ये दुआ कुरान के हवाले से। हजरत ने बताया, कैसे बताया? मैंने बताया नमाज की हर रकत में आखिर में सलाम फेरने से पहले ये दुआ पढ़ लो, तो ये छोटे छोटे बच्चे औलाद, ये जो हमारी औलाद जो नाफरमानी के आज वालिदैन रो रहे हैं, सर पकड़ रहे हैं कि मेरा बेटा कहना नहीं मान रहा है, इस दुआ को पढ़े, बेटा भी कहना मानेगा, बेटी भी कहना मानेगी, जो आपके तहत है वो सब कहना मानेगी, आपकी बीवी भी आपकी फरमाबरदार होगी। आप इसका तजर्बा करके देखें, आप नगद इनाम पाएं। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की दौलत से, इखलास की दौलत से माला माल होने की तौफीक अता फरमाए। तो ज़िंदगी आयत, मैंने यहाँ से शुरू की थी बात, ज़िंदगी आयत बराए बंदगी, ज़िंदगी दी है अल्लाह ने बंदगी के लिए, अपनी इताअत के लिए, अपना फरमाबरदारी के लिए और अपनी इबादत के लिए। ज़िंदगी आयत बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अगर ज़िंदगी में अल्लाह का हुक्म नहीं है तो शर्मिंदगी यहाँ दुनिया में भी और आखिरत में भी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।